بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مسلمانوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان کو ہم آسان طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ بتایا جائے گا، جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کے قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ گویا نماز کو قائم رکھنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہے، اور نماز کو چھوڑنے والا اپنے دین کو ڈھانپ دینے والا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اس طرح کی ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی طرح طرح کی وعیدیں وارد ہوتی ہیں، اور جس چیز پر وعید وارد ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر وہ اپنی پچھلی تمام عمر کی قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ مرد عورت کو اس وقت سے نماز قضا ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئیں۔ لیکن اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا صحیح پتہ نہ چلے تو پھر علماء کرام نے عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ مسلمانوں پر ہر روز 20 رکعتیں فرض ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا، صرف فرض اور وتروں کو ادا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے 2 فرض، ظہر کے لیے 4 فرض، عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل قضا ہو گئے ہیں، ان قضا نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے گی۔ نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے فجر کی قضا نمازیں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کر کعبے کی طرف اللہ اکبر۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے قرض اور وتروں کی جب بھی نیت کریں گے، سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نمازیں ہیں اس کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح کریں، مثلاً سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہو گئی اور ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کریں۔ میں جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں اور وہ بآسانی کے لیے اگر یوں ادا کریں تو جائز ہے کہ ہر رکوع میں اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہیں، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کریں اور عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائیے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کریں۔ ایک کمی تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تحقیق یعنی کمی یہ کہ قاعدہ خیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ چوتھی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں
دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار 3 بار رب اغفرلی کہے۔ یاد رکھیے، یا تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ کمنٹ سیشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔